चिपकी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और खुश आमदीद और शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया। तो आज का जो हमारा गपशप बाइट्स का जो एपिसोड है, इसमें हम एक ऐसी चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं जो काफ़ी बहुत ड्रामास में देखने को मिलती है ना समन? तो हाँ, चलिए आप बताएं क्या बताना चाह रहे हैं हम अपने नाज़रीन को। तो एक इसको हम इन साइकोलॉजिकल टर्म्स हम इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, कि जो भी आप का जो गुस्सा है या कुछ है, वो बनिस्बत जो आप जिसके ऊपर आप फील करें, आप दूसरे शख्स के ऊपर दूसरी तरीके से उसको आप क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामा में तो आम जिंदगी में भी काफ़ी कॉमन है लेकिन ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं, स्पेशली सास के साथ, है सादिया? हाँ बिल्कुल, मेरे ज़हन में तो ये आ रहा है कि जो सास होती है, जैसे अगर वो देखे कि अपनी जो बहू है और अपना जो बेटा, अगर वो आपस में मतलब उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, खुश हैं, तो वो बहू से कहती है ना कि लो, हमारे जमाने में तो ऐसे हम तो करते नहीं थे, हया भी कोई चीज थी ना, हम तो ऐसे हमारे जमाने में तो बड़े हया करते थे और ऐसे नहीं सबके सामने मतलब अपने शौहर के साथ बैठते और ऐसे हंसते और इस तरह की चीजें ना। लेकिन उसमें होता ये है कि एक्चुअली जो चीज होती है वो मतलब और ये भी सर कह सकती होंगी ना कि मेरे साथ नहीं वक्त गुजारते, बीवी को वक्त दे रहे हो, माँ को भूल चुके हो, और बेशक वो जो उनका बेटा जो है वो मतलब अच्छा सलूक कर रहा हो माँ के साथ ना, मतलब वक्त माँ को भी दे रहा हो, खिदमत भी कर रहा हो, लेकिन माँ ने ये चीज मतलब वो कहती है उन्हें ना। तो इसमें जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हो सकता है कि वो जो सास है वो ना प्रोजेक्ट कर रही हो ना। प्रोजेक्ट से मतलब कि वो जो उसके अंदर जो ऐसे ख्याल हैं या जज्बात हैं जो उसके लिए ना वो नाकाबिले मतलब बर्दाश्त या नाकाबिले कबूल मतलब आई डोंट नो दैट्स अ टर्म, के जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना, वो कबूल नहीं कर सकती कि उसके लिए ये मुश्किल है, ये तकलीफ दे है इस बात को तस्लीम करना कि ये जज्बात उसके अंदर हैं। तो वो क्या करती है कि ये जज्बात हो सकते हैं कि उसकी अपनी जो रिलेशनशिप रही हो अपने शौहर के साथ, अक्सर दिखाया जाता है ना कि जैसे ससुर तो फौत हो गए तो सास है ना, तो हो सकता है उनकी जो रिलेशनशिप रही हो वो इतनी अच्छी ना रही हो, मतलब इतनी लविंग रिलेशनशिप ना रही हो ना, तो उनकी एक तरह के महरूमी का एहसास हो, तो फिर वो उनकी एक तकलीफ है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकती ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो जाहिर भी नहीं कर सकती। तो वो क्या होता है, वो चीज जो है फिर इस तरह बाहर आती है कि वो उस चीज को प्रोजेक्ट करना, मतलब उस चीज को निकाल कर किसी और में डालना, अपने जो है बहू और बेटे के रिश्ते में ना। तो फिर वो ये होता है कि वो चीज उधर चली जाती है ना, बाहर चली जाती है। और लेकिन ये होता है कि वो उन्हीं के मसला उनका नहीं होता, बेटा बहू का मसला नहीं होता, मसला उनका अपना ही होता है, लेकिन वो उस चीज को कबूल नहीं कर सकते ना। तो इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये जैसे आपने कहा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अनकॉन्शियस है, मतलब ये एक लाशऊरी चीज है। इंसान को इस बात का मतलब कि इल्म नहीं होता, मतलब कि उनको पता नहीं होता ना कि ये चीज जो एक्चुअली जो वजह है जो अंदर से वो ये है, इसलिए उस तरह के फिर उनके अंदर ये बिहेवियर देखे जाते हैं ना। क्या ख्याल है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। एक तरीके से वो अपनी जो महरूमियाँ हैं वो उसको प्रोजेक्ट करती है ना दूसरे के शख्स के ऊपर, कि ताकि जो उनके एहसासात हैं वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं है, लेकिन वो फिर उसको एज एक्सेप्टेबल ये होगा कि वो किसी और के ऊपर वो गुस्सा निकालें, वो अपना जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उसको इस तरह ट्रांसलेट करें एक तरीके से। बिल्कुल
بالکل. اور بھی بہت ساری مطلب مثالیں ہوں گی ڈراماز میں. تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اور میرا خیال ہے کہ سمن سب لوگ ہی کسی نہ کسی وقت اس طرح ضرور کرتے ہوں گے نا, مطلب کہ یہ ایک جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک انکانشیس چیز ہے, یہ لاشعوری طور پر یہ چیز ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا نا. لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں جو ان کا مطلب اکثر وہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں نا, اکثر ان کا جو ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے وہ پروجیکشن کا ہوتا ہے. اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر, تو ان لوگوں میں کافی یہ چیز دیکھی جاتی ہے نا. ہاں نہیں بالکل. اور اوبیسلی اگر آپ کا وہی ایک گو ٹو ڈیفینس میکنزم ہے تو پھر تو آپ کے لیے کافی فنکشننگ آپ کی امپیئر ہو سکتی ہے نا, اس سے کہ آپ کے رشتوں کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے, آپ کے کام پہ, آپ کے گھر کی لائف کے اندر. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز کریں یا لوگ آپ کو ریکگنائز کروائیں کہ یہ ایک انہیلپفل ڈیفینس میکنزم ہے آپ کے لیے. ہاں بالکل. اور اس کا وہ یہی ہم کہیں گے نا کہ اس کا یہ کہ کیونکہ یہ لاشعوری ہے تو ہم اس کا پھر علاج بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ وہ اپنی پھر آپ کی جو چیز انکانشیس ہے اس کو اپنی کانشیس اویئرنیس میں لایا جائے نا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہو سکتا ہے اگر آپ خود سوچیں آپ کو پتا چلے, لیکن کافی مشکل چیز ہے. لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں شاید ان کو وہ آپ کے معاملے میں مدد کر سکیں. نہیں تو پھر اکثر جن کو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں ان کو پھر تھراپی میں جانا پڑتا ہے. پھر وہ جیسے ہم جو سائیکو تھراپی جسے میں کہتے ہیں سائیکو ڈائنامک یا سائیکو انالیٹیکل تھراپی جو ہوتی ہے, اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے شعور کے باہر جو چیز ہوتی ہے, جو ہماری سوچ اور ہمارے جذبات ہوتے ہیں, ان کو ہمارے مطلب کہ کانشیس اویئرنیس میں لایا جائے تاکہ ہمیں پتا ہو ہم کیوں اس طرح بہیو کرتے ہیں, ہم کیوں یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اویئرنیس ہوگی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اور طریقے سے مطلب بہیو کر سکتے ہیں, آپ اور فیصلے کر سکتے ہیں نا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نا. تو اگین یہ مطلب آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ آپ مدد کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ آپ ضرور بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہاں نہیں بالکل. اور کبھی کبھار آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو احساس دلاتے ہیں اس بات کا, آپ کا آئینہ بنتے ہیں. لیکن ہر چیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں, کسی شخص کو بتائیں, وہ بہت اہم ہوتا ہے نا. اس لیے کہ اگر آپ نیگیٹیولی اس شخص کو بتائیں گے تو وہ تو شخص پھر آپ کی بات نہیں سنے گا نا. لیکن اگر آپ اس شخص کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اچھی طرح اور پیار سے سمجھائیں. تو میرے خیال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو لوگ بہت زیادہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں نا, اور ہو سکتا ہے ہم خود بھی اگر ہم اپنا جائزہ لیں, ہم جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ مرتبہ ہم خود بھی ایسے کرتے ہوں کہ ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں نا کسی چیز کا. تو اگر آپ اس کے بارے میں غور سے سوچیں کہ واقعی جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ چیز مطلب انہی میں مسئلہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اس کے پیچھے ہے نا. تو وہی ہے نا کہ ہم چیزیں ہمارے ویڈیوز میں سامنے آ رہی ہیں کہ خود کے اوپر توجہ دینی, خود کی اوپر وقت لگانا نا سوچنے میں اور سمجھنے میں اپنے آپ کو نا, کیونکہ ہم سب لوگ بہت کمپلیکس ہیں نا. تو جو چیز جو سامنے جو آتے ہیں وہ says like just the tip of the iceberg ہے نا, کہ وہ جو پہاڑ جو ہوتا ہے برف کا جو پانی جو سمندر میں ہوتا ہے, اردو میں پتہ نہیں آئس برگ کو کیا کہتے ہیں, لیکن اگر آپ سمندر پہ ہو تو صرف اس کا جو اوپر والا حصہ وہ نظر آتا ہے نا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ جو بیہیویئر ہے وہ صرف وہ والا حصہ ہے, اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بہت گہرا اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو اگر آپ فنکشننگ آپ کی ٹھیک ہے زندگی میں تو پھر تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, آپ کو زیادہ مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں. ویسے ہم سب اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ میں, لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ مسئلے آپ کی زندگی میں, آپ کی ریلیشن شپس میں اور
دیگر چیزوں میں بھی نا, تو آپ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے وہ آئس برگ کی جو نیچے چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوچیں. کیا خیال ہے سب؟ ہاں نہیں بالکل, اس چیز کو ایکسپلور کرنا بھی اہم ہوتا ہے, اور جو ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہوتا ہے زندگی کے اندر, تاکہ جو بھی آپ آگے کا سوچیں, آگے فیصلے کریں, وہ آپ سوچ سمجھ کے کریں. بالکل بالکل اور اپنی غلطیاں دہرائیں نا. بالکل. اور سمن آپ کچھ کہنا چاہیں گی اور اس ڈیفینس میکنزم پر, پروجیکشن پر؟ ایک عام ایگزامپل یہ ہوتی ہے, کبھی کبھار ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کا فار ایگزامپل دن کام پہ برا گزرا اور آپ گھر آئے اور آپ نے وہ جو غصہ اپنے کام میں آپ کے ہو رہا تھا وہ آپ نے اپنے بچوں پہ نکالا یا اپنی شوہر یا بیویوں کے اوپر نکالا, تو وہ ایک طریقے سے ہمارے ایزی ٹارگیٹس ہوتے ہیں نا. تو یہ اس چیز کا احساس کرنا, اس کو ایک سمجھنا کہ ہر بار یہ کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں, ان کا کیا غلطی ہے. لیکن اس کا تھوڑا سا وہ شاید اوور لیپ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اور بھی ڈیفینس میکنزمس ہے نا. تو ایک ہے ڈسپلیسمنٹ, ہے نا, انگلش میں جسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں نا, کہ وہ جیسے اپنے غصہ ایک چیز پر ہوتا ہے, وہ نکالا کہیں اور جاتا ہے نا, جو زیادہ کہ محفوظ جگہ ہو. جیسے ہم نے کہا نا کہ کام پر تو اپنی کام پر یا اسکول میں تو سب کو ہی ذرا دب کے رہنا پڑتا ہے نا, لیکن گھر میں پھر وہ چیز باہر آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی, لیکن ایک یہ تو بات مطلب صحیح ہے کہ آپ سوچیں نا یہ کیوں ایسے کیوں ہو رہا ہے اور وجہ کیا ہے, اور اس کو ہم کیسے اس کو کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں نا. ہاں نہیں بالکل, اور اس سے تبدیلی تو ہر عمر میں ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ضروری ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ سمن, بہت شکریہ. اور آپ پلیز ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور لائک کریں ہمارے ویڈیو, سبسکرائب کریں اور ہمیں سجیشنز دیتے رہیں. اور پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, کیونکہ تھوڑے سے کچھ ٹاپکس ہمارے تھوڑے مشکل ہیں مطلب پبلک کے لیے سمجھنے, اور اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہم سمجھا سکیں اور اردو میں سمجھا سکیں. ویسے انگلش تو بیچ میں آئی جاتی ہے, لیکن آپ پلیز ہمیں بتائیں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اور آپ پسند کر رہے ہیں, اور آپ کیا اور کوئی اگر موضوع ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں تو ہم کوشش کریں گے ضرور. چلے ہمارا ٹائم ڈیفینیٹلی ختم ہو چکا ہے. چلے اگلی بار کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.